وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ احقاف آیت نمبر 3۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے منہ پھیر رکھا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 3۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی۔ میں نے نہیں پیدا کیے آسمانوں اور زمین اور جو اس کے درمیان ہے، ان سب کو میں نے پیدا کیا ہے حق کے ساتھ، یعنی بامقصد، واجل مسمی، اور ایک وقت تک کے لیے ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، عما انذروا معرضون، جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سامعین کرام، کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق جو ہے بامقصد ہے، اور اس کی تفصیل میں نے آپ کو یہ بیان کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اس کی تخلیق حضرت انسان کے لیے ہے۔ اس کا مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے، اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ تمہارے فائدے کے لیے اے انسان یہ آسمان اور زمین پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیے، اور تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہاری بھی پیدائش با مقصد ہے، لیکن تمہاری پیدائش کا تعلق مقصد کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے بلکہ باطن سے ہے۔ اب اس میں نقطہ یہ ہے سامنے کرام، جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھیں انسان کی منزل تو باطن ہے، اللہ ہے، آخرت ہے۔ اب عام طور پہ باطن ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن مقصد تو ہے، اس سے تو آپ یعنی عقل بھی مانتی ہے کہ اس کی منزل ظاہر نہیں ہے، اس کو ظاہر حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری زندگی آپ یعنی محنت کر کے آدھی دنیا کو آپ اپنا کر لیتے ہیں اپنے نام پہ، مثال کے طور پہ فرض کر لیا، لیکن جب موت کی ہوا آتی ہے تو پھر آپ کو ان ساری چیزوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، یعنی یہ آپ کے ہاتھ میں آ کے بھی چلی جائیں گی۔
اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے، چلیں آپ نے لے لی، آدھی دنیا کے مالک بن گئے، لیکن موت کی جب ہوا آئے گی تو وہ تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا اور جانے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر تم واپس کیا جاؤ گے اپنے رب کے پاس جو تمہارا مولا حق ہے. ثم الینا ترجعون، میرے پاس آؤ گے پھر میں تم سے پوچھوں گا. والوزن یومئذ الحق، وزن حق ہے اس دن. تمہیں تمہارے اعمال کو یا جس طریقے سے جس نظریے سے تم نے زندگی گزاری اس کو ایک ترازو میں ڈالا جائے گا. تو جس کا ترازو بھاری ہو گیا یعنی اس نے زندگی بامقصد گزاری. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی یعنی جو یہ تفصیل ہے، یعنی نیکی کی جو تفصیل ہے وہ تو بعد میں ہوتی ہے، اور نیکی کی جو اصل ہے وہ ایک عقیدہ ہے، وہ ایک ایمان باللہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ بات فرماتے ہیں. منافق جو تھے ان کا بظاہر تو ایمان تھا لیکن نیت میں کھوٹ تھا، ان کی منزل اللہ نہیں تھی تو وہ منافقین کہلائے. جس شخص کی منزل اللہ نہ ہو، وہ اسلام کا نام لیتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، وہ تو منافق ہے. یہ بات دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. نفاق کیا ہے؟ نفاق دیکھا جائے گا کہ آپ کی نیت کیا ہے زندگی گزارنے کی. اگر نیت گزارنے کی، زندگی گزارنے کی نیت آپ کی دنیا ہے، ظاہر ہے، مال ہے، دولت ہے، بیٹے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، یہ وہ جو بھی، تو آپ نے اگر اس کو اہمیت دے دی ہے، اب آپ کا عقیدہ تو ظاہر پہ بن گیا. اب اس کے بعد آپ نے کلمہ بھی پڑھ لیا، پھر اس کے بعد چند اعمال، ظاہری اعمال بھی کر لیے، روزہ رکھ لیا، نمازیں پڑھ لی، زکوٰۃیں دے دی، حج کر لیے، لیکن منزل اللہ نہیں ہے، تو یہ شخص منافق ہے. سامنے کرام، اس کا تو مقصود ہی ظاہر ہو گیا. یہ وہ چیز ہے سامنے کرام جو ہم یعنی اس طریقے سے ہم نہیں سوچتے، اس طریقے سے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، اپنی منزل بھی اس طریقے سے نہیں بناتے ہیں، اور یہ بہت ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ ہم اس طریقے سے نہیں سوچتے. میں دیکھیں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، منزل اگر آپ کی دنیا ہو گئی، دنیا کی اہمیت ہے آپ کی نظر میں، باطن کو آپ نے بھلا دیا ہے بحیثیت منزل، بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب، آخرت کو بھلا کے ظاہر کو یاد کر کے آپ زندگی گزار رہے ہیں. اس میں آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اب تو دنیا دار ہیں، آپ کی تو سمجھ میں آخرت آتی نہیں ہے. تو جو آخرت آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ پھر آپ اس کی طرف توجہ کیا کریں گے. یہ ایک بہت اہم بات ہے سامنے کرام کہ ہماری آخرت ہماری سمجھ میں نہیں آتی. آج میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کا عقیدہ ظاہر پہ ہے، باطن پہ نہیں ہے. ان کی منظر ظاہر ہے، باطن تو نہیں ہے. ان کی منزل دنیا ہے، اللہ تو نہیں ہے. تو پھر آپ کرتے رہے نا، یعنی چند اعمال اگر آپ نے کیے نہ کیے، اور وہ ایسے اعمال جو بغیر نیت کے کیے جائیں، بغیر صحیح عقیدے کے کیے جائیں، اللہ پر ایمان کے بغیر کیے جائیں، یہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ ان کا حشر کیا ہوگا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. ان کے سامنے میں ان کے وہ نیک اعمال لے آؤں گا، ان بد عقیدہ لوگوں کے سامنے ان کے میں نیک اعمال کو لے آؤں گا،
اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. آج دیکھیں 2018 کی میں بات کر رہا ہوں، بہت بڑی تعداد ہے جن کو آخرت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ آخرت پر یقین ہے، عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے. عقیدہ ظاہر پہ ہے، باطن پہ تو نہیں ہے. عقیدہ دنیا پہ ہے، اللہ پہ تو نہیں ہے. اللہ کے وجود کو تسلیم کر لینا الگ بات ہے، اللہ کی احکامات کو مان لینا وہ ایک الگ بات ہے. اللہ کے وجود کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، تو ہم میں ان میں فرق کیا ہوا؟ وہ بھی احکامات الہی سے غافل تھے، ہم بھی غافل ہیں. وہ زبانی انکار کرتے تھے، ہم عملی طور پہ انکار کرتے ہیں، عملی طور پہ انکار کرتے ہیں احکامات الہی کا. بہرحال یہ سوچنا ہوگا سامنے کرام، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس زندگی کو بامقصد سمجھتے ہیں اور اس کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا نہیں. تو بات یہ ہے، اگر بات کی جائے مقصد کے طور پہ باطن کی، تو ہم قطعاً زندگی کو یعنی باطن کے لیے نہیں گزارنا چاہتے، ظاہر کے لیے گزارنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں اپنے بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم و تربیت آپ کیسے کرتے ہیں؟ ان کو تو آپ ظاہر کے جہنم میں جھونکنے کے لیے تیار ہیں. ایسے مدرسوں میں آپ بھیجتے ہیں جہاں اللہ اور رسول کی بات ہی نہیں ہوتی. یعنی آج کل کے جو نصاب تعلیم ہے اس میں تو یہ نہ مقصد حیات ہے، نہ اس کے متعلق بات کی جاتی ہے. اور روایتی کوئی بات لکھی ہوگی اسلامیات کی کتاب میں تو ایک الگ چیز ہے روایتی طور پہ. تو بہرحال یہ دیکھنا ہوگا سامعین کرام. اللہ تعالیٰ فرما رہے ما خلقنا السماوات وما والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. یہ بامقصد ہے، اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی، اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. نہ ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، نہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے گی. یہ تو سائنس بھی مانتے ہیں کہ اس دنیا کا ایک اختتام ہے اور اس نے ختم ہونا ہے. یہ سورج بے نور ہو جائے گا. یہ آج کی سائنس فلکیات والے بھی مانتے ہیں کہ ایک دن آئے گا یہ سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے. اب جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بامقصد ہے. والذین کفروا عما انذروا معرضون. جو کافر ہیں جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں اس میں آپ کی آسانی کے لیے میں اس میں کہ آپ کافر کس کو قرار دیتے ہیں؟ کافر وہ شخص ہے جو رسول کے ڈرائے سے ڈرے نہیں اور اس سے منہ پھیر لے، جو قرآن کے ڈراوے سے نہ ڈرے اور اس سے منہ پھیر لے، یہ شخص کافر ہے. دیکھیں 4-5 الفاظ ہیں آیت کے اس حصے کے. والذین کفروا عما انذروا معرضون، 5 الفاظ ہیں. والذین کفروا عما انذروا معرضون. ترجمہ جو کافر ہیں، والذین کفروا. اب کافر کون ہے؟ عما انذروا معرضون. کافر آ گیا، اس کی پھر صفت ہے عما انذروا معرضون. آپ مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آج کا یہ معاشرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھا ہے؟ وہ تو ہمیں ڈر سنانے والے ہیں. انما انت منذر قم فانذر. پھر کتاب بجائے خود اس میں ایک ڈراوا ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ صورت. ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم یغلی فی البطون. پیٹ یعنی وہ کھائیں گے کل محلے، اس کی یعنی تانبے کی پلگے ہوئے تانبے کی طرح وہ مواد منہ میں ڈالیں گے، کھائیں گے، اور وہ پھر پیٹ میں جا کے وہ کھولے گا. یغلی فی البطون کغلی الحمیم. جیسا کہ پانی کھولتا ہے، جوش کھاتا ہے. اس طریقے سے آپ تھوڑا تصور تو کریں نا.
گناہگار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، چلیں آپ نہیں ہیں کوئی اور ہے، لیکن جب وہ یہ کھانا کھائے گا دوزخ کا تو پل گیا وہ تانبا. اب پل گیا تانبا تو وہ جب تانبا گرم ہو جاتا ہے وہ تو پھر گرم رہتا ہے. یہ ہماری جو دیگیں ہیں، دیگ مار جن دیگوں میں، ابھی تو تانبا مہنگا ہو گیا ہے، پہلے اتنا مہنگا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہے. تو وہ تانبے کی دیگیں ہوتی ہیں، اس پہ چاندی کی قلعی کلا لیتے ہیں. اس میں یعنی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں اگر کھانا پک جائے، چاول وغیرہ جو بھی ہے، تو وہ گھنٹوں گرم رہتا ہے، گھنٹوں گرم رہتا ہے. تو اس میں یغلی فی البطون کغلی الحمیم، وہ کھولتے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، اور وہ پانی کا جوش مارتے ہوئے اس کو جوش مارے گا. تھوڑا تصور تو کریں، یہاں تو ہم اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں اور بس پھر دعا کے بغیر بھی اٹھ جاتے ہیں، اور یعنی توجہ ہی نہیں کرتے جس نے ہمیں کھانا دیا، اس کا شکریہ بھی نہیں ادا کرتے. تو تھوڑا سا غور تو کریں نا، یہ کیسا منظر ہے. پھر کہا جائے گا ثم صب فوق رأسہم حمیم، وہ الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے گزشتہ صورت میں. پھر ترجمہ اس کا یہ ہے، پھر ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی ڈالو. پیٹ میں بھی کھول رہا ہے، وہ زقوم جو ہے پیٹ میں بھی کھول رہا ہے، پھر ان کے سروں پہ بھی کھولتا ہوا پانی. یہ ساری وہ باتیں ہیں جسے ہم ایک گپ شپ معاذ اللہ اس کا یعنی ایک گپ شپ سمجھتے ہیں، اس کو حقیقت کوئی نہیں قرار دیتا. سامنے کرام، میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آج کے معاشرے میں اس دوزخ کے تذکرے کو یا اس کی تفصیلات کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، نہ یقین کرنے کے لیے تیار ہے. اس پہ آپ بات چیت کر لیں نا میرے ساتھ. عقیدہ آخرت اگر بن جائے انسان کا، اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. ایک بہت بڑی نشانی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہو پا رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تو عقیدہ آخرت ابھی بنا ہی نہیں ہے، آپ کو تو یقینی حاصل نہیں ہوا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں عما انذروا معرضون. کافر جو ہیں جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، عما جس چیز سے انذروا ان کو ڈرایا جاتا ہے، معرضون اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، اس کے یعنی اس سے بچنے کے لیے بھی تیار نہیں. معرضون، اس کان سے سنا اس کان سے اڑا دیا. تو بہرحال یہ ایک ایسی صورتحال ہے. میں آپ کو یہ تفصیل بیان کر رہا تھا کہ آپ سمجھیں کہ کافر کون ہے. دیکھیں یہ گمان اور تصورات سے نہیں ہوتا. قرآن علم ہے، قرآن حقیقت ہے، اس سے آپ نے علم سیکھنا ہوگا. آپ اپنے تصورات، اپنے گمان اس کو چھوڑ دیں، قرآن سے سیکھیں. والذین کفروا عما انذروا معرضون، کافر کی تعریف آ گئی. فویل للکافرین الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ کافر کون ہے؟ ویل، تباہی ہے کافروں کے لیے. کون لوگ ہیں؟ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں. کافر ہیں، ان کے لیے تباہی ہے. اور یہاں والذین کفروا عما انذروا معرضون. میں تو آپ کو کہتا ہوں سامعین کرام، ہمیں نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، نہ دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں ہمیں یقین ہے. اس ایک خیال ہے، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنین. سورہ الجاثیہ کی آخری رکوع میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی. ہمیں تو پتہ نہیں ہے. قلتم ما ندری ما الساعہ، کہتے ہیں قیامت کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں.
ہم تو قیامت کو جانتے بھی نہیں ہیں. ان نظن الا ظنا، ہم تو یعنی اس کے متعلق جو ہے ایک گمان ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس پر یقین نہیں کرتے. یعنی جو آخرت ہے، جو دوزخ ہے، اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے. نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، نہ دوزخ میں جانا ہے، نہ جنت میں جانا ہے. بس یہ ایک خواب و خیال ہے. اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. بہرحال یہاں آیات کی تناسب سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ والذین کفروا عما انذروا معرضون. تو بہرحال یہ دیکھنا ہوگا. دیکھیں اس میں جو آیت 3 نمبر آیت ہے، اس میں اس کے آئینے میں اپنی صورت تو دیکھیں نا. اچھا، اس میں اگر آپ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں تو بے مقصد زندگی گزارنے کا انجام تباہی ہے سامنے کرام. اکثر یہ دیکھیں اس معاشرے کا اگر آپ تجزیہ کریں، سوچیں، اپنے متعلق سوچیں، آپ کے ارد گرد جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے متعلق سوچیں کہ کیا ہم کوئی بامقصد زندگی گزار رہے ہیں؟ آیا ہم اللہ کی ملاقات کے لیے روز و شب مشقت یعنی محنت کر رہے ہیں؟ حالانکہ حکم تو ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو جیسا کہ حق ہے اس کا. تو ایسا تو نہیں ہے، ایسا یقین تو نہیں ہے. اللہ کے بارے میں تو ہمیں یقین حاصل ہی نہیں ہے. اول تو یہ بات اگر میں آپ کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ ہمارا خالق ہے اور وہ ہماری منزل ہے، نو ناٹ ایٹ آل. یہ خیال نہیں ہے ہمارا. پیدا ہو گئے، وہ گزشتہ صورت میں تھا نا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. یہی زندگی ہے، جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور موت آ رہی ہے تو یہ ایک زمانے کی روش ہے اور چلن ہے. مکھیاں پیدا ہوتی ہیں، مر جاتی ہیں، بات ختم. مچھر پیدا ہوتے ہیں، کتے پیدا ہوتے ہیں، بلیاں پیدا ہوتی ہیں، چوہے پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح ہم بھی ہیں، اسی طرح ہم بھی ہیں. الا الدہر، مخلوقات زندہ ہو رہی ہیں اور پھر مر رہی ہیں، اس میں ہم بھی ہیں. کوئی جینا مینا دوبارہ نہیں ہے. یہ ہمارا یعنی ایک یقین کی حد تک یہ ہمارا نظریہ بن گیا ہے سامنے کے. آپ دیکھیں نا، ساری تیاریاں ہماری ظاہر کے لیے ہیں. سارا عقیدہ جو ہے، سارا بھروسہ جو ہے ظاہر پہ ہے. آپ کے پاس پیسے ختم ہو جائیں، آپ کو بس آپ کا منہ لٹک جائے گا. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، آپ کا منہ پھر لٹک جائے گا کہ پیسے نہیں ہیں، کیا کریں؟ سوال تو ہم کرتے نہیں ہیں، بھیک مانگی نہیں جا سکتے، اس کی عادت نہیں ہے، کیا کریں گے؟ منہ لٹک جائے گا. اللہ بھی تو ہے، اللہ تعالیٰ ہے، روزی دینے والا اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، وہ تو اس کی. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا تمام عقیدہ بھروسہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں ہم نے، مسلمانوں نے. اللہ سے امید نو، یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے. اللہ پہ بھروسہ نو، اللہ پہ اعتماد نو. بس ظاہر 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 بس. تو بہرحال اس ما خلقنا السماوات وما فی الارض ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک میسج دے رہا ہے کہ بھئی تم اے انسان، تم نے رہنا نہیں ہے یہاں، اور تمہاری پیدائش بے مقصد نہیں ہے. تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ تو عام طور پہ ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. عام طور پہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے جینے کا، اور ہے تو باطل ہے، یقیناً ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. حقیقی منزل نہیں ہے، کوئی حقیقی مقصد نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں منزل ہماری اللہ نہیں ہے، منزل ہماری باطن نہیں ہے، منزل ہماری تقوی نہیں ہے، منزل ہماری رضا الہی نہیں ہے، منزل ہماری آخرت نہیں ہے. یہ ہم ایسا سمجھتے نہیں ہیں.
اور سوچتے بھی ایسا نہیں۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جو کافر ہیں تو وہ جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، معرضون اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، یہ معرضون کا لفظ کیوں آیا؟ جس چیز کے متعلق آپ کا یقین حاصل نہیں ہوگا آپ اس سے منہ پھیر لیں گے۔ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، آپ بیمار ہیں لیکن اب مختلف طریقہ علاج ہیں، یونانی ہے اور یونانی ہے، ہومیو کا علاج ہے اور ایلوپیتھک ہے۔ اب مثال کے طور پہ بعض لوگ جو ہیں باقی علاجوں کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دوائی ہے مثال کے طور پہ، ایک مرض کے دوائی کے لیے ایک دوائی ہے ہومیو میں، ڈاکٹری دوائی اتنا اچھا کام نہیں کرتی، ہومیو کی دوائی بہت جلدی کام کرتی ہے، اور ہیں بعض دوائیاں تو جناب اگر کسی کا کوئی اگر اس کو رائے دے، یہ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی ایک مریض ہے اس کو کوئی رائے دے جبکہ اس کا یقین اس پہ ہو، ایلوپیتھک پہ، ہومیو پہ نہ ہو، بالکل ہی نہ ہو، یقین بالکل ہی نہ ہو، لیکن حقیقت میں اس میں علاج ہے ہومیو میں، لیکن اگر اس کو کوئی، اس کا کوئی دوست، اس کا کوئی جاننے والا یا کوئی ہومیو ڈاکٹر اس کا اگر دوست ہے، وہ کہے کہ بھئی یہ ہومیو کا علاج تم کرا لو، اس سے تم شفا یاب ہو جاؤ گے، جبکہ اس کا عقیدہ ایلوپیتھک پہ ہے، اس پہ عقیدہ ہے ہی نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ ہومیو علاج شروع کرا دے گا؟ کیا آپ کی بات سے وہ منہ پھیر لے گا؟ ہاں سن تو لے گا۔ یسمع آیات اللہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها کأن فی اذنیہ وقرا او کما قال۔ یسمع آیات اللہ، قرآن کی آیت تو سن لیں ہم، پھر منہ پھیر لیتے ہیں استکبار کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، اور کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کی آنکھوں کانوں میں ڈانٹ ہے، او کما قال، اس طریقے سے آیت ہے، مفہوم اس کا یہ ہے۔ تو معرضون پہ میں بات کر رہا ہوں، والذین کفروا اما انذروا معرضون، جو اس سے ڈرایا جا رہا ہے، ڈرائے کس سے جا رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے، بالکل ہے، لیکن اس سے ہم نے منہ پھیر لیا ہے۔ میں آج کی مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کا رویہ یہ ہے کہ کوئی ڈر نہیں۔ آپ دیکھیں عام طور پہ آپ کے معاشرے میں کرپٹ معاشرہ ہے، رشوت ستانی عام ہے، مال حرام کھانا عام ہے، اس پہ لوگ خوشی سے یعنی عمل کرتے ہیں، عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ آپ نے احکامات الہی سے منہ موڑ لیا ہے، جس سے ڈرایا جا رہا ہے آپ وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ مال حرام تو آگ ہے، مال حرام آگ ہے، آپ اس آگ کو آپ کھا رہے ہیں بڑی شوق سے اور بڑے جذبے سے کھا رہے ہیں، بھائی شکر ہے، بھائی اللہ کا شکر ہے، بڑا کرم ہے۔ کیا مطلب؟ وہ مال حرام آ رہا ہے، ایسی پوسٹ لگی ہوئی ہے، ایسی جاب لگی ہوئی ہے، مال حرام برس رہے ہیں، اس سے پھر رشتے بھی ہوتے ہیں، وہ ایک لمبی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔
ترجمہ سنا دیں۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ میں نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین اور جو اس کے مابین ہیں الا بالحق، لیکن ایک مقصد سے، واجل مسمى، اور ایک معین وقت تک کے لیے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جو کافر ہیں جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ We did not create the heavens and the earth and what lies between them except with reason and for a finite period. But the blasphemers continue to ignore the warnings they receive. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔